2.7 ملین جابس کو پیدا ہونا ہے اس کے 3 ڈفرینٹ فیزز میں. تو اب اس کا ایکچولی وہ وقت آیا ہوا چاہتا ہے. جب میں پاکستان جاتا ہوں 2.7 ملین پاکستان میں جابس کریٹ ہوں گی رانا صاحب انڈر سی پیک یہ جو 3 فیز ہیں، ان تینوں فیزوں میں اب تک وہ ہزاروں لوگوں کو تو جابس دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اب تک جو کام ہوا ہے. ہزاروں تو اس وقت گوادر میں ہی جو ہے ہماری جو لیبر ہے وہ کام کر رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، ٹھیک ہے. لیکن جو ٹوٹل اس کا والیوم ہے وہ اراؤنڈ 2.7 ملین جابس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں. ہمارے ساتھ رانا گلزار احمد صاحب ہیں کینیڈا سے. ہر ہفتے ہم سی پیک کے اوپر بات کرتے ہیں. اس دفعہ تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے چونکہ اس وقت سردی کا موسم ہے اور اسلام آباد تو اس وقت یخ بستا ہوا ہے. اور رانا صاحب پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کینیڈا کے موسم کی بتائیے، وہاں پہ کیا حالت ہے اس وقت؟ سر میں کینیڈا تو ویسے تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن جہاں میں رہتا ہوں برٹش کولمبیا، اس کا سب سے بڑا شہر ہے وینکوور. وینکوور وہ شہر ہے جہاں سب سے کم سردی پڑتی ہے. اچھا. لیکن یہاں کی کم سردی ہے وہ اسلام آباد سے تھوڑی سی زیادہ پڑتی ہے سردی، تو اس لیے اس کو رہنے کے لیے کینیڈا کا بیسٹ سٹی کہا جاتا ہے. بیسٹ سٹی ٹو لیو ان کینیڈا، بلکہ یہ دنیا کے بہترین شہروں میں آتا ہے، اس کا شمار ہوتا ہے. اور نمبر سیکنڈ یہ کہ یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو رین کوور بھی کہتے ہیں کہ ٹو مچ رین، تو اس کے لیے تھوڑا سا عادی ہونا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو رین اچھی لگتی ہے تو پھر شاید اس سے بہتر شہر کوئی نہیں ہے پاکستان میں یا دنیا میں. اور اس رین کی وجہ سے پھر گرینری بہت زیادہ ہے، اتنا سرسبز ہے، اور اتنی زیادہ لیکس ہیں، اتنی بیوٹی ہے جو نیچرل بیوٹی ہے، تو وہ کمال کی جگہ ہے. اور جب میں آیا تھا اس شہر میں آج سے 18 سال پہلے تو بائی چوائس آیا تھا کہ اگر رہنا ہے تو پھر وینکوور چل کے رہتے ہیں، نہیں تو ایسی ویسی جگہ کا اسلام آباد کو چھوڑ کے آ کر رہنے کا کیا فائدہ. تو یعنی دوسرا اسلام آباد آپ کو مل گیا کینیڈا میں؟ جی ایسے ہی کہہ لیں. یہ اسی طرح پہاڑیاں ہیں، پانی ہے، سبزہ ہے، ہوائیں بہت اچھی ہیں، تو اٹس لائک اسلام آباد. اور ہمارا اسلام آباد بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہے. جو مارگلا ہلز کی بیوٹی ہے وہ کمال کی ہے. سر رانا صاحب 2024 شروع ہو چکا ہے. پہلے تو نئے سال کی آپ کو مبارک ہو، دیکھنے والوں کو مبارک ہو. نئے سال میں سی پیک کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں پہ کوئی روشنی کی کرن آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا نئی خوشخبریاں ملیں گی ہمارے جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سی پیک کے حوالے سے؟ سر جو 2024 ہے وہ پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے، اور اس کی سالڈ ریزنز ہیں، جس میں پہلی ریزن تو ظاہر ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک جمہوری سیٹ اپ آئے گا، گورنمنٹ آئے گی، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قدرے بہتر سیاسی استحکام پیدا ہوگا. جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ مارچ اپریل سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ جو ہی وہ نیا سیٹ اپ آتا ہے تو چائنیز پریزیڈنٹ کو پاکستان کا وزٹ کرنا ہے. سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے، فرسٹ فیز جو 10 سالہ تھا وہ ہم بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ آلدو مشکلات رہیں لیکن ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. پاکستان میں بلینز ڈالر خرچ ہوئے ہیں، وہ انرجی کے پروجیکٹس ہیں یا انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، وہ اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف. تو اس کی انوگریشن کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ کو آنا ہے، اور ابھی تک ڈیٹ تو ڈیسائیڈ نہیں ہے، لیکن ویٹ ہو رہا ہے کہ جو ہی نیا سیٹ اپ آتا ہے، کیونکہ یہ چائنیز اتھارٹیز کہہ چکی ہیں کہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ کوئی بڑی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو اسی کا انتظار ہو رہا ہے. تو جو ہی سیکنڈ فیز کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں بلینز ڈالر کے نئے منصوبے بھی سٹارٹ ہوں گے، اور جو پہلے سے چل رہے ہیں ان کی بھی فردر ایکسٹینشنز کی طرف جو ہے وہ کافی کام ہونے جا رہا ہے. تو سی پیک جو ہے وہ بلینز ڈالر لے کر آ رہا ہے 2024 میں، اور فیز سیکنڈ جو ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے، جس میں جابس بھی ہوں گے، کاروباری مواقع بھی ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ لوگ گوادر سے سی پیک سے اس سال زیادہ بہتر طریقے سے جڑ سکیں گے، کیونکہ جو کنیکٹیوٹی کے بھی مسائل ہیں گوادر کے حوالے سے وہ حل ہونے جا رہے ہیں. موٹر ویز پہ تو کام ہو ہی رہا ہے. 2024 میں جو بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گوادر میں پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اب مکمل ہو چکا ہے، اور اسی سال اس کو جو ہے کسی بھی وقت شروع ہونا ہے. ڈیٹس تو آ رہی ہیں، جون، جولائی، اگست کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آج سیول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے بھی اپنا نوٹم جاری کیا ہے، ایک سکیجول دیا ہے کہ کس طرح سے فلائٹ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، فلائٹ سٹارٹ کب سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو
پاکستانیوں کے لیے کہہ لیں کہ بڑی خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ جو ہی ایئرپورٹ چلے گا، جہاز چلیں گے، فلائٹس چلیں گی، تو پھر باقی بھی نظام اس کے ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا رانا صاحب، یہ سیکنڈ فیز کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے فرسٹ فیز بڑا کامیابی سے اسے ہم نے پورا کیا اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں سیکنڈ فیز میں، تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ سیکنڈ فیز کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں، کس طرح سے سیکنڈ فیز فرسٹ فیز سے ذرا مختلف ہے؟ جی، پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ کو فرسٹ فیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا تھا۔ فرسٹ فیز میں پاکستان میں چونکہ انرجی کا کرائسس تھا 10 سال پہلے، 2012-13 میں اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو ہمارے یہاں 18-20 گھنٹے بجلی نہیں تھی، دیہاتی علاقوں میں تو 22 گھنٹے بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ انڈر سی پیک جو ہے پھر بلینز ڈالر پمپ کیے گئے ٹوورڈز انرجی پروجیکٹس، اور وہ ہنگامی طور پہ کمپلیٹ بھی ہوئے، اور جس سے پاکستان میں جو انرجی کا کرائسس تھا، بجلی کا کرائسس تھا، وہ قدرے حل ہوا۔ اور سیکنڈ جو اس کی خاص بات تھی وہ تھی انفراسٹرکچر۔ ہم فرسٹ فیز کی بات کریں کہ اس میں بیسیکلی انفراسٹرکچر پہ کام ہونا تھا 10 سال میں، جس میں مین آپ کے ہائی ویز تھے جن پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، آپ کی جو پورٹ ہے گوادر کی اس کو فنکشنل ہونا تھا، اس کے انفراسٹرکچر کو بیٹر ہونا تھا، اور تھرڈ جو چیز تھی وہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اگین ایئرپورٹ گوادر میں اس کی کمپلیشن تھی۔ تو یہ تینوں کام بڑے آسان طریقے سے کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے وہ 2024 میں پوری ہو جائے گی۔ تو پورٹ آپ کی پہلے ہی فنکشنل ہے، موٹر ویز آپ کے 85-86% کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو باقی ماندہ بھی ہے وہ اگلے سال 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور گوادر ایئرپورٹ وہ بالکل کمپلیٹ ہے، اور وہ جو کنیکٹیوٹی والا مسئلہ ہے، جو انفراسٹرکچر والا ہے، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی سال۔ ٹھیک ہے، جو سیکنڈ فیز تھا وہ تھا انڈسٹریلائزیشن کا، جس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے لیے وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انڈسٹری تبھی لگتی ہے، تبھی فنکشنل ہوتی ہے، تبھی کام ہوتا ہے جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہو، روڈز ہوں، سڑکیں ہوں، پورٹس ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایئرپورٹس ہوں۔ تو اس پہ کام ہونے کے بعد اب سیکنڈ فیز فلی فوکس ہوگا انڈسٹریلائزیشن کو، اور اس میں بھی دو چیزیں اور ہیں جو خاص طور پہ نمایاں ہیں۔ ایک تو اکنامک زون ہے، آپ کو پتہ ہے سی پیک گروپ کے ساتھ ساتھ بن رہے ہیں، جس میں رش کئی کے پی کے والا ہے، اور علامہ اقبال جو فیصل آباد کے سراؤنڈنگ میں بن رہا ہے۔ یہ دو اکنامک زون جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تیسرا اسی طرح سکھر کے گرد و نواح میں، ٹھیک ہے، وہ بھی پلاننگ میں ہے۔ تو ان پہ اب کاموں میں جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی آنا شروع ہو جائے اکنامک زونز میں، اور ان کے سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز کو لگنا ہے۔ بہت ساری انڈسٹریز کو چائنا سے پاکستان موو ہونا ہے، خاص طور پہ ایسی انڈسٹریز، ٹھیک ہے، جن کی جو لیبر ہے خاص طور پہ وہ ہمیں پاکستان میں اویلیبل ہے، جو ورک فورس ہے اویلیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کام بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے، تو خاص طور پہ وہ انڈسٹریز چائنا موو کرنا چاہتا ہے کہ جو را میٹیریل ہے پوری دنیا سے گوادر کے راستے وہ آئے پاکستان، یہیں پہ انڈسٹریز لگی ہوں، یہیں پہ لیبر جو ہے ورک فورس موجود ہو، یہیں پہ سامان بنے، اور یہیں سے جو ہے وہ پھر پیک ہو کے دوبارہ گوادر کی طرف سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو نیکسٹ فیز میں نظر آئے گی، یہ 2024 اور 2032 کا ہے، جس میں جو جاب کریشن ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو اوور آل پاکستانی قوم ہے، اس میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، تو اس کو بہت بڑی اپرچونٹیز جو ہے اس فیز میں ملنے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے ان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس بھی کوئی سکلز کا سیٹ ہونا ضروری ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ چائنیز نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ چائنیز لینگویج سیکھیں۔ اگر آپ کو چائنیز کے ساتھ کام کرنا ہے، انڈسٹریز میں آپ کو کام کرنا ہے، تو جو سب سے پہلی اور بیسک سکل ہے وہ ہے چائنیز لینگویج۔ تو وہ لوگ جو اس وقت فارغ ہیں، جو کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا یا یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، بہت ایزی ہو گیا ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، اگر آپ 2-3 گھنٹے روز بھی لگاتے ہیں تو اس طرح کی اسکل آپ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زبان ہی آتی ہے، کمیونیکیشن ہی آتی ہے، تو آپ کو جاب ضرور مل جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ اب کام کرنے کی میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نئے اکنامک زونز بن رہے ہیں اور اس میں نئی انڈسٹری آ رہی ہے، اور چائنا سے انڈسٹری یہاں پہ آ رہی ہے۔ اس حوالے سے دو سوالات ابھرتے ہیں۔ ایک تو کس قسم کی انڈسٹری آ رہی ہے تاکہ پاکستانی اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوں، اور نئی نسل اسپیشلی اپنے آپ کو اسکلفل کرے تاکہ ان کو جابس اویلیبل ہوں اور بہتر انداز سے کام کریں۔ دوسرا یہ کہ
چائنا کیوں کر انڈسٹری لگانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر؟ چائنا کے اندر کیوں نہیں؟ چونکہ وہ جابس کی اپرچونٹی چائنا میں کیوں نہ کریٹ ہو، پاکستان کے اندر کیوں کریٹ ہو؟ دیکھیے اس کی دو ریزنز ہیں. پہلی بات تو چائنا کا جو ون چائلڈ پالیسی تھی، چائنا میں آلریڈی جو ورک فورس ہے وہ محدود ہے، وہ کہ ابھی بھی وہ اس کی نیڈز کو پورا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت تیزی سے ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے چائنا اپنی انڈسٹریز کی طرف، تو اب اس کو اس موقع پہ یہ کرائسس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس نے جو ہے اسی وجہ سے ٹو چائلڈ پالیسی سٹارٹ کی ہے کہ اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کرائسس ہے ہیومن ریسورس کا وہ ابھرنا شروع ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو شک ہے کہ کہیں یہ شرنک نہ کر جائے. اس کو جو سولوشن ہے وہ یہ بھی ڈھونڈا گیا ہے کہ چونکہ را مٹیریل تو باہر سے آتا ہے نا ہر چیز کا، تو وہ یہ ہے کہ وہ انڈسٹریز جو خاص طور پہ جس میں قدرے کہہ لیں کہ پولوشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے یا لائف رسک بھی ہے، یا وہ جو پاکستانی خاص طور پہ کر سکتے ہیں ایزیلی، یا قدرے انسکلڈ جو ٹائپ کی ہیں جس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے پرسنس کی سکلز انوالو نہیں ہیں، اس طرح کی ٹھیک ہے انڈسٹریز کو انہوں نے موو کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ شاید چائنا جو ہے جو اگر پاکستان میں سی پیک کے روٹ کے ساتھ ساتھ اگر اس کو لگاتے ہیں تو وہ چائنا کی بھی اس میں بچت ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ فریٹ بھی کم پڑے گا، ٹھیک ہے، اور قدرے چائنیز کے مقابلے میں یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں لیبر بھی چیپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو فائدہ بہت زیادہ ہے اس میں. جبکہ پاکستانی جو ہے چونکہ ہماری 60-65% جو یوتھ ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے پاکستان میں، تو وہ ویسے ہی ویلی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں جو میجورٹی ہے اس وقت انمپلائڈ ہے، جس سے مایوسی بھی پائی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ہوپ ہے یہ جو نیکسٹ فیز ہے اس میں کہ لاکھوں لوگ ایزیلی کنیکٹ ہو سکیں گے ان انڈسٹریز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بزنسز کے ساتھ. اور پھر جہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے وہاں صرف ایک انڈسٹری نہیں لگتی ہے بلکہ اس انڈسٹری کے سراؤنڈنگ میں پورا ایک منی سٹی آباد ہوتا ہے. وہاں پان کا کھوکھا بھی بنے گا، وہاں چائے کا ڈھابا بھی ہوگا، وہاں کھانا بھی بنے گا، وہاں پہ حجام بھی ہوگا، وہاں پہ موچی بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہر طرح کی سروسز ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، پرائیویٹ سکولز بھی ہوں گے، کلینکس بھی بنیں گے، تو وہ اپرچونٹی سب کے لیے ہر طرح کی کریٹ ہوگی ان اکنامک زونز کے سراؤنڈنگ میں، ان انڈسٹری کے سراؤنڈنگ میں. تو وہ جو انڈر سی پیک 2.7 ملین جابس کو پیدا ہونا ہے اس کے 3 ڈفرینٹ فیزز میں، تو اب اس کا ایکچولی وہ وقت آیا ہوا چاہتا ہے. جب میں پاکستان جاتا 2.7 ہوں ملین پاکستان میں جابس کریٹ ہوں گی رانا صاحب؟ انڈر سی پیک یہ جو 3 فیز ہیں، ان تینوں فیزوں میں اب تک وہ ہزاروں لوگوں کو تو جابس دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اب تک جو کام ہوا ہے. ہزاروں تو اس وقت گوادر میں ہی جو ہے ہماری جو لیبر ہے وہ کام کر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، ٹھیک ہے. لیکن جو ٹوٹل اس کا والیوم ہے وہ اراؤنڈ 2.7 ملین جابس ہیں. تو 2.7 ملین جابس کا مطلب ہے کہ 2.7 فیملیز اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گی، ٹھیک ہے. تو اس کا جو میجر کہہ لیں کہ شیئر ہے وہ سیکنڈ اس فیز میں ہے جس میں انڈسٹریز کو آنا ہے، انڈسٹریز کو لگنا ہے. اس میں جو ہے ہمارے کوئی 2.5 ملین 2.7 ملین کے آس پاس لوگوں کی انوالومنٹ ہونے جا رہی ہے. اور آپ بڑا چینج دیکھیں گے 2024 سے یہ سٹارٹ ہوگا، لیکن یہ 25 اور 26 میں آپ اس کی ایک پیک، ایک ہائپ آپ دیکھ سکیں گے. ٹھیک، آپ کو ریل چینج نظر آئے گا. جو سی پیک کے بینیفٹس کی ہم پچھلے 10-12 سالوں سے بات کر رہے ہیں، وہ بینیفٹ آپ کو یہ 2025-26 میں ایکچولی فیل ہوگا، جس کا مومنٹم بننا شروع 2024 سے ہونا ہے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، ہم نے بات کر لی، یہ بہت ساری آپ نے امپورٹنٹ نیوز ہمارے ساتھ شیئر کر لی کہ کتنی جابس ہوں گی اور فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں سی پیک کے حوالے سے. چیلنجز کیا درکار ہیں 2024 میں سی پیک کو، اسپیشلی ان ٹرمز آف سیکیورٹی؟ دیکھیں سر، پہلا جو میجر چیلنج جو رہا ہے یا ابھی بھی ہے لمحے موجود میں، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ریزن ہے کہ اسی سے پھر آگے معاملات چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہم ہوپ فل ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے وہ زیادہ میچورٹی کی طرف جائے گا اور الیکشنز کے بعد ایک بہتری آئے گی. کتنی بہتری آئے گی یہ وقت بتائے گا، لیکن کم از کم آج جو حالات ہیں اس سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. تبھی چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وہ وزٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پینڈنگ ہے. سیکنڈ جو چیز ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ مزاحمت ہے. وہ جو سیکیورٹی کے رسکس ہیں وہ صرف گوادر یا بلوچستان میں ہی نہیں ہے. اس وقت بلوچستان کی بات زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ داسو سے لے کر داسو میں کچھ چائنیز کی ڈیتھس بھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، 2-2.5 سال پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ پورے سی پیک کے روٹ کے ساتھ ساتھ کیونکہ اینٹی سی پیک لابیز کافی ایکٹیو ہیں،
جس میں انڈیا کا بار بار نام زیادہ آتا ہے. بلکہ ابھی لاسٹ ویک تو چائنیز گورنمنٹ نے جو ہے ان کے آفیشلز نے جو ہے اس حوالے سے کافی سخت جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. جو حالانکہ چائنا اس طرح سے کسی تیسرے ملک کے بارے میں بات کرتا نہیں ہے کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان کے ایریا میں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ بہت زیادہ پیسہ پمپ کر رہے ہیں. وہ تو فیٹ اپ نے رانا صاحب رپورٹ بھی دی ہے ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے کہ انڈیا ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے اسپیشلی بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر اور افغانستان کے اندر. جی یہی امپورٹنٹ چیز ہے نا. چائنا دیکھیں وہ اتنا ایک سیریس کریکٹر ہے اس کا کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہے. تو چائنا کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا کہ انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں ہے تو اٹ مین کہ اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. ادروائز چائنا کا آپ دیکھیں اس کا ریکارڈ ہے وہ کبھی بھی تیسرے کنٹری کے معاملات میں اس طرح سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا. اس کا ایک خاموش جو کردار ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے آپ کو گلوبلی اگر آپ دیکھیں. لیکن چونکہ اس کے اپنے سٹیکس ہیں چائنا کے گوادر میں بلوچستان میں سی پیک کا جو اوور آل جو پروجیکٹ ہے بلینز ڈالر کی ان کی ظاہر کے انویسٹمنٹ ہے اس کو جو ہے اس سے نقصانات پہنچ رہے ہیں. پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں ساری سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے. تو اس لیے اس کا نوٹس بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. اور جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو زیادہ شور آپ کو اسلام آباد میں بھی فیل ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اواران کا ایریا ہے یا تربت مکران کے ایریاز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن ہے وہ پہلے سے تیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بھی اواران سے 2 دن پہلے رپورٹ بھی آئی ہے کہ وہاں بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں لوگوں ٹھیک ہے. کچھ دہشت گرد مارے گئے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ 2024 میں اس وجہ سے ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی ہیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے حالات کو نارمل کرنا ہے حالات کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. اس حوالے سے شاید آپ کو اگلے 2-3 مہینوں میں زیادہ آپ کو تیزی نظر آئے لیکن اس تیزی کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم بڑھ رہا ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ اب اس کو ایک کلا کما کی طرف جو ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر چکی ہے کہ اب جو ہے سی پیک اور گوادر اس کو ہر قیمت پہ جو ہے اس کو سیف اینڈ سیکیور بنانا ہے. اور جو پروجیکٹس میں اب تک ڈیلے ہوا ہے فیوچر میں اس طرح کے ڈیلیز برداشت نہیں کیے جائیں گے. یہ فیصلے ہو چکے ہیں. رانا صاحب آخری سوال اور وہ یہ کہ پاکستان کیا ایسا کرے تاکہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی بہترین رفتار کے ساتھ کامیابی کی طرف گامزن ہو. دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے اس حوالے سے وہ فیسیلیٹیٹنگ ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. انویسٹمنٹ چائنا آلریڈی کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے. سعودی عربیہ آلریڈی تیار ہے. اس کی بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی $25 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ چائنا کا ہی کانفیڈنس ہے کہ سعودی عربیہ ریڈی ہے جس میں گوادر میں آئل ریفائنری ہے. اسی طرح کچھ اور بلوچستان میں مائننگ کے پروجیکٹس ہیں جس میں اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور وہ ریڈی ہے. اور جو پرنس ہے اس کا بھی مارچ اپریل میں جو وزٹ ہے پاکستان کا وہ پینڈنگ ہے. اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس انویسٹمنٹ پہ بھی پریکٹیکلی کام شروع کیونکہ باتیں تو 2019 سے ہو رہی ہیں. تو ادر ورڈز یہ کہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اس وقت وہ پیسہ پاکستان میں لگانے کے لیے تیار ہیں. اس کی ریزن ہے کہ سی پیک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایک اتنا بڑا ایج ہے پاکستان کے پاس کہ جو فارن انویسٹر ہیں جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے لاسٹ ویک بھی رپورٹ آئی ہے کہ ان کا کانفیڈنس اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو سی پیک ہے 10 سال جو مکمل ہوئے ہیں اس میں جو انفراسٹرکچر تیار ہوا ہے. دیکھیے کوئی بھی انویسٹر آتا ہے وہ پہلے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس کنٹری میں انفراسٹرکچر ہے نہیں ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہیں نہیں ہیں, وہ کتنا سیکیور ہے, اس کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہے. تو اس حوالے سے جو چائنا اپنا رول پلے کر رہا ہے, جو باقی بھی کی پلیئرز ہیں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں اس ریجن میں, تو پاکستان کو بھی جو چاہیے ایکچولی وہ یہی چاہیے کہ وہ اس سارے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے کیونکہ اس سے پاکستان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اب تک ہمارے ہاں وہ نیگلیجنس رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, ہم اس طرح سے سی پیک کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکے 10 سالوں میں جتنا اٹھانا چاہیے تھا. ادروائز ہماری اکانومی اس وقت بنگلہ دیش سے کہیں آگے ہوتی اور اس کا پوٹینشیل موجود تھا, چائنا کی انویسٹمنٹ موجود تھی ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا تھا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ پولیٹیکل جو کلچر ہے, جو ڈیموکریسی ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کا اس طرح سے بینیفٹ نہیں لے سکے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور جس انداز سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیا پاسبل اپرچونٹیز ہیں, پاسبل چیلنجز کیا ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے.
سیکنڈ فیز کو ایک آخری کامیابی سے. جی ایک جی آخری بات میں چھوٹی سی کر دوں، وہ یہ ہے سر کہ جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو سیکنڈ فیز میں جو بہت بڑا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ML1 کا ہے، جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کو گوادر کو جو ہے اس ML1 نے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، چائنا سے لے کر یورپ تک. تو اس پہ بھی کوئی $7 بلین کی جو ہے وہ فنڈنگ وہ چائنا اس کو پلیج کر چکا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے 2 سے 3 مہینے میں اس پہ باقاعدہ کام شروع ہونے جا رہا ہے. جس طرح سے موٹر ویز نے پورے پاکستان کی جو روڈز کا جو سٹرکچر تھا اس کو چینج کر دیا ہے، اس میں انقلاب برپا کیا ہے، اسی طرح جو ML1 ہے وہ پاکستان کا جو ریلوے کا نظام ہے اس کو دنیا کے بہترین ریلوے نظام کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کام ہونا ہے اگلے 4 سے 5 سالوں کے اندر کمپلیٹ ہونا ہے اس کو. تو اس پہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ایک نیا پاکستان نظر آئے گا. اور جو ریلوے کا ہے جو گوادر سے لے کے چائنا اور پھر سینٹرل ایشیا اور یورپ تک کنیکٹ ہوگا اور فریٹ ٹرینیں چلیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بھی بہت بڑا جو ہے وہ چینج آئے گا، اور یہ بھی چیزیں 2024 سے سٹارٹ ہونی ہیں انشاءاللہ. اور میرے خیال ہے رانا صاحب اس کی پاکستان کو سخت ضرورت بھی ہے، اور پاکستان کے اندر ود ان پاکستان کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین رانا صاحب. اور نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے وقت لیں گے. اور ناظرین آپ نے رانا صاحب کو سنا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. آپ کے کمنٹس کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے، انہی کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنا نیکسٹ پروگرام جو ہے مرتب کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.